تو بی بی پوری حکمت سمجھا رہی ہیں. وہاں پہ آخر میں بیوی کا جملہ ہے بڑا مشہور و معروف, اور وہ اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے, بچے کو یاد کرا دیجیے گا. عربی میں کہوں گا 40 حدیثیں یاد کرنے والا روز قیامت فقیہ شمار محشور ہوگا. تو 40 میں سے ایک حدیث یہ بی بی کی یاد کر لیجیے. تو سب کے سب ذہنوں کے اندر رہے یہ الفاظ. میں عربی میں پہلے کہوں گا الجار ثم الدار. جار کہتے ہیں ہمسائے کو, ثم الدار پھر گھر والے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پہلے ہمسایوں کے لیے نیبرز فرسٹ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بی بی فرما رہی ہیں پہلے ہمسایوں کے لیے پھر گھر والوں کے لیے. ہوتا کیا ہے, ہم جب دعا مانگنے بیٹھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, ہم الٹی ترتیب پہلے اپنے لیے مانگیں, پروردگار مجھے گاڑی دے دے, میری بیوی کو صحت دے دے, بچہ امتحان میں پاس ہو جائے, بیٹی کی شادی ہو جائے, پھر بھائی کے لیے مانگا, پھر ان کے بچوں کے لیے مانگا, پھر دور کے لیے, پھر مومنین کے لیے, پھر آخر میں ہمسایوں کے لیے. بی بی فرما رہی ہیں کہ بھئی تم غلط ترتیب سے آ رہے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ترتیب غلط ہے. پہلے دوسروں کے لیے مانگ لو, اپنوں کی تو خود بخود سنی جائے گی. تو یہ فلسفہ بی بی سمجھا رہی ہیں. پوری دعا کا جو نظام ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں سے شروع کرتے ہیں, اپنے سے شروع کریں گے, پھر اپنے اہل و عیال سے. تو عزیزان گرامی نہیں, حکمت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے پہلے مانگیں تو خود بخود اپنوں کے لیے دعا قبول ہو جائے گی. تو اب کئی پہلو ہیں دعا کے جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہر روز کچھ نہ کچھ نئے کوشش کر رہا ہوں کہ نکات لے کے آؤں آپ کے لیے. عزیزان گرامی اب یہ عجیب و غریب انداز ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے ادعونی, دعا مانگو, مجھ سے مانگو تو صحیح, مجھے عطا کرنے کا ڈھب بھی آتا ہے, انداز بھی آتا ہے, وہ بے نیاز ہے. بھائی دیکھیے مثال کے طور پہ ایک تھوڑی سی بات پیش کروں آپ کو, میں اگر سمجھا پاؤں کہ ایک شے میں اپنے پاس سے کسی کو دے دوں, مثال کے طور پہ اپنی انگوٹھی اتار کے دے دوں. اب میرے پاس مثال کے طور پہ 5 انگوٹھیاں ہیں, تو ایک کم ہو جائے گی, ایسا ہے یا نہیں؟ اپنی انگوٹھی ایک میں کسی کو دے دوں تو میری ایک انگوٹھی کم ہو جائے گی. انسان کسی بھی دنیا میں بہت سے لوگ پہنچ گئے, بہت سے دنیاوی لوگوں کے پاس کہیں چلے جائیے, کسی آپ نے کچھ مانگ لیا تو اس کے دولت میں سے اتنی شے کم ہو گئی. لیکن ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اس کی ملکیت ہیں. وہ اپنے خزانے میں سے کسی کو کچھ دے بھی دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. امام معصوم علیہ السلام کا فرمانا ہے پروردگارا تو دے بھی دے گا تو تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی, تیرا تو خزانہ ویسا ہی رہے گا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. نہیں, امام معصوم علیہ السلام ہی سمجھا سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں دعاؤں کے مختلف مجموعے ہیں. میں نے کل یہ پرسوں میں کسی ایک مجلس میں پیش کیا تھا کہ اس میں بتا رہا تھا کتاب جو ہماری دعاؤں کے مجموعے ہیں کہ ہمارے جو مختلف علماء نے جو دعائیں جمع کی ہیں. تو ایک شیخ بہائی کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ہے مفتاح الفلاح. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو, اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو. کہہ لیجئے کہ کامیابی کی کنجیاں, دا کیز ٹو سکسیس. شیخ عباسی قمی کی جو کتاب ہے کہ مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی چابیاں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو مختلف ہمارے ہاں دعاؤں کی کتابیں ہیں, مختلف اعمال کی کتابیں ہیں. تو اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے علم, میں نے عرض کیا تھا کہ علم عرفان آپ کے مصلحی کا نام ہے, جا نماز کا نام ہے. شیخ محمد تقی بہجت نے, مرحوم عطا بہجت نے کہا عرفان کتابوں کو مت دیکھیں, مصلی بچھاؤ, عبادت کرتے رہو, یہی سب سے بڑا عرفان ہے, عبادت سب سے بڑا عرفان. تو اس میں اعمال کی کتابیں ہیں, دعاؤں کی کتابیں ہیں. تو انسان دعائیں پڑھے. مفتاح الفلاح سارے دن کے مختلف لحظات میں ایک صاحب کو بتا رہا تھا تو کہنے لگے بھئی یہ تو وہی آدمی اعمال کر سکتا ہے جو بالکل ہی فارغ البال ہو. انہوں نے پورے دن کے 24 گھنٹوں تک کے لیے تو دعائیں لکھ دی ہیں. پتہ نہیں بات پہنچے یا نہیں پہنچے. تو میں نے کہا بھائی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ پوری لائف. یہ ماہ رمضان ہے یا رجب کا مہینہ ہے کہ انسان کچھ دیر اپنے سارے کے سارے, کبھی ایک مہینہ میں, مثال پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا, جیسے آج کل تو اعتکاف 3 دن کا وہی بڑا مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ ہفتے کا 10 دن کا بھی کرتے تھے, 40 دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے. آج کل تو 3 دن کے بعد کہتے ہیں قبلہ اللہ کا شکر ہے ختم ہوا ہے اعتکاف, یہ دعائیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے میں تو تھک گیا, منہ تھک گیا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, مسلسل دعائیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. کہیں تو 3 دن واقعی نا سخت کام ہے. میں نے کہا رسول خدا 40 دن مسلسل, اور غار ہرا میں, مسجد الحرام میں نہیں, غار ہرا میں. کیوں مسجد الحرام میں نہیں بھائی, مسجد الحرام افضل ہے غار ہرا؟ کہ نہیں, مسجد الحرام کے چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں, ابھی مجھے اجازت نہیں کہ روک سکوں. میں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. حبیب ابھی آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے, سارے قتل کر دیں گے. ذرا علی جوان ہو لے. سبحان اللہ.
اور فرما رہے جانے گرام کہ میرا علی جوان ہو لے تو اور کتنے جوان ہونے کے لیے 18-20 سال کے نہیں 9-10 برس کے ہو جائیں علی اکیلے سب کے لیے کافی ہیں 10 برس کے جناب امیر پیغمبر اور جناب امیر میں 30 برس کا فاصلہ ہے 40 برس کے سن میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا جناب امیر ہر جگہ ساتھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہر جگہ ساتھ اور یہاں تک ملتا ہے کہ نہیں میں اکیلا جاؤں گا یا جب غار ہرا میں تھے 2 جملے پیش کر دوں اس کے بعد یہ 2 جملے ہیں کیونکہ اب آپ لوگوں نے ماحول بنایا تو آگے بڑھوں گا تو اب جناب سرور کائنات غار ہرا میں اعتکاف کے لیے اور جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا نے پالا تھا جناب امیر کو گود لے لیا تھا جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا ہے اپنا بیٹا مجھے دے دیجیے جناب رسول خدا جناب خدیجہ کے ہاں اولاد نہیں تھی ابتدا میں بعد میں 40 کے بعد جناب قاسم جناب عبداللہ اور جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی بعثت کے بعد تو پہلے 15 سال اولاد نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں 25 برس کے تھے پیغمبر اسلام جب شادی ہوئی 5 سال اولاد نہیں ہوئی 30 برس کے تھے جناب امیر تو جناب خدیجہ جناب رسول خدا دونوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہمیں علی گود دے دیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ساری کائنات عاشق ہے رسول خدا کی سب ان سے مانگ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ساری دنیا کہتی ہے آقا اب پیغمبر سے سب مانگ رہے ہیں پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں علی مجھے دے دیں توجہ ہے نا جانے کی رام تو اب یہاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ نے پالا اب جناب خدیجہ اکثر اوقات بس ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ یا علی آپ کے بھائی کیونکہ چچا تایا کے ہیں تو کہا کہ آپ کے بھائی غار ہرا میں ہیں اور اب 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے آئے نہیں ہیں تو کیا کرتی کہ آپ کھانا لے جائیے تو کم سن جناب امیر وہاں پورے غار ہرا میں پہاڑ پہ چڑھ کے جاتے جناب رسالت میں آپ کو کھانا پہنچانے روایات میں ہے کئی مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہیں آج میں بھی ساتھ چلوں گی اور جب اعلان رسالت ہو گیا تو کسی نے پوچھا بھئی یہ 3 افراد ہمیشہ ساتھ مسجد الحرام میں کھڑے رہتے ہیں کہ کون کہ آگے ہیں ایک آدمی جو بہت وجیح ہیں بہت خوبصورت ہیں آنکھیں ناک دانت چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے خوبصورتی کمال پہ ہے وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں امام ابا قبا میں ساتھ میں ان کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور پشت پہ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے برقعے میں نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ یہ 3 ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں تو اب کسی نے سوال کیا تو جناب جعفر طیار نے بتایا کہ وہ جو سامنے کھڑے ہیں نام ہے محمد ساتھ میں جو دائیں طرف پیچھے کھڑے ہیں وہ ہیں علی اور وہ جو خاتون ہیں وہ ہیں خدیجہ تو اب یہ نقشہ کھینچا کہ بھئی ہمیشہ نماز میں ساتھ ہر جگہ پہ تو جناب خدیجہ جناب امیر آتے غار ہرا میں تو پیغمبر وہاں اعتکاف کیوں کر رہے ہیں کہ کیونکہ مسجد الحرام کے چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں میرا جی بھر جاتا ہے میں گناہ نہیں دیکھ پاتا بھئی اگر پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے مکے میں گناہ ہو رہے ہیں پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے کہہ رہے مجھے اعتکاف پہ جانا ہے جب انہیں اعتکاف پہ جانے کی ضرورت ہے جو پاک و پاکیزہ ہیں عصمت کبریٰ پہ ہیں تو ہم اس ماحول میں رہیں آلودہ کے نہیں ہوں گے اس لیے ہمیں کبھی کربلا جانے کی ضرورت ہے بات پہنچ رہی ہے جانے کی اس لیے ہمیں کبھی کربلا جانے کی ضرورت ہے کبھی نجف کبھی مشہد کبھی مکہ کبھی مدینہ کبھی دمشق کبھی سامرہ کبھی کاظمین یہ زیارات کرتے رہیے تاکہ آلودگی پاک ہوتی رہے اس لیے ضروری ہے زیارات تو جانے گرامی اب یہاں پہ جو کامیابی بتا رہے ہیں کہا کہ جس طرح سے بھی ہو کامیابی ضروری ہے تو میرا موضوع دعا ذہن میں رکھیے گا تو وہاں پیغمبر جا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اور جناب امیر جناب خدیجہ وہاں جا کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں پاس بیٹھ رہے ہیں تو مسلسل یہ اعمال عبادات تو جتنی بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ دعا ملتی ہے اعتکاف میں دعا ملتی ہے 40 دن کا اعتکاف ہے یہ تمام کے تمام ماحول بنائے جاتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کئی مرتبہ 40 دن تک اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو دعا قبول ہو جائے گی